ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ بھارت جو ہے وہ اس نے درخواست دی ہے اور بہت زیادہ قوی امکانات ہیں اس بات کے کہ بھارت کو جو ہے اقوام متحدہ کا غیر مستقل ممبر کے طور پہ جو ہے سیکیورٹی کونسل کا جو ہے 17 تاریخ کو ہونے والے الیکشن میں اس کو الیکٹ کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد یقیناً بھارتی پاورز جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنی عروج پہ پہنچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی عزائم جو ہیں اس میں بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بھی قسم کی کوئی نفی ہوگی۔ ان تمام حالات میں کہ جبکہ دنیا ایک سال سے زائد عرصے سے اس تمام تر صورتحال کو دیکھ رہی ہے، نہ صرف بالاکوٹ حملہ بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کا ریووک ہونا، اس کو دنیا نظر انداز کرتے ہوئے کیسے بھارت جیسے ملک کو جو اس وقت انتہا پسندی کی عروج پر ہے اس کو جو ہے وہ ایک ممبر کی حیثیت سے سیکیورٹی کونسل میں لانا چاہ رہی ہے، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آج کے موجودہ حالات میں بھارت اتنا زیادہ کانفیڈنٹلی جہاں دنیا کووڈ 19 سے نمٹنے میں لگی ہوئی ہے، اسی تمام دوران بھارتی جارحیت جو ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور جس قسم کے عزائم کا ذکر کیا جا رہا ہے یقیناً وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے تو اکانومی کی جو صورتحال کی، اگر موجودہ اکنامیکل صورتحال بھارت کی خراب ہے یقیناً، لیکن مستقبل کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں نریندر مودی سرکار کی جانب سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوپ فل ہیں کہ مستقبل 2024 میں $5 ٹریلین کی جو ہے جی ڈی پی کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام کیا صورتحال بنتی ہے، یہ جو استعماری یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل پاورز جو ہے کیوں یہ تمام تر حالات کو اگنور کرتے ہوئے بھارت کو اس ممبرشپ دینے پر جو ہے وہ رضامند ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں غیر مستقل ارکان کے طور پہ بھارت کا 17 تاریخ کو ہونے والے الیکشن میں الیکٹ ہونے کے بعد کیا صورتحال بنے گی؟ بھارتی رویہ یقیناً تاریخ میں اس حد تک ایگریسو نہیں رہا جتنا کہ آج ہے۔ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیر صاحب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس تمام تر رویے کے بعد بھارت کا 2 سال کے لیے الیکٹ ہونا غیر مستقل ارکان کے طور پہ، اس کے بعد جو خطے کی صورتحال ہے اس میں کس حد تک تبدیلی متوقع ہے؟ یہ دیکھیں سیکیورٹی کونسل میں ہندوستان ابھی نان پرماننٹ ممبر کی حیثیت سے آئے گا تو اس کا ویٹو تو نہیں ہوگا، پر یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے وہ مشکلات وہاں پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ ضامن ہے دنیا میں امن کی، تو اس سرکمسٹانسل بنیادوں پہ چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک ملک جو ہے، ایک ریاست جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جارحیت میں ملوث ہے، مسلسل جو ہے وہ پرتشدد کارروائیاں جو ہے اس کے الزامات ہیں اس پر، اس کے باوجود جو ہے وہ یہ ممبرشپ دینا جو یقین نہ صرف خطے کے لیے بلکہ دنیا کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ ہاں جی، دیکھیں جو انٹرسٹیٹ ریلیشنز ہوتی ہیں اس میں ہر ملک جو ہے وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے، موریلٹی اس میں زیادہ کام نہیں کرتی ہے۔ اب ہندوستان کی تعلقات بڑی طاقت ہے، اور ہندوستان کے تعلقات یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، انہوں نے بہت سارا اسسٹنس دیا ہوا ہے، کوآپریشن کیا ہوا ہے، ان کی ڈپلومیسی بڑی ایکٹیو ہے افریقہ میں، پیک آئیلینڈز میں، بہت طرف، تو ان کو اس وجہ سے ان کو سپورٹ ملتی ہے اور انڈورسمنٹ ملتی ہے، اور جو ہماری مشکلات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک بڑی طاقت کے خلاف ہم مخالفت کرتے ہیں۔ جی دیکھیں اس وقت بہت دیر ہو گئی ہے، اب اس کا مخالفت کرنے کے لیے تو کسی اور کو کھڑا کرنا پڑے گا نا، کہ کوئی اور ملک آئے ان کو اپوز کرے۔ تو ابھی تو کوئی ایشیا سے کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے خلاف، تو آپ سمجھتے ہیں ان اپوزڈ ہیں تو ان کو ووٹ تو مل جائیں گے، کچھ ووٹ کم ہو جائیں گے ہماری کمپلینٹس کی وجہ سے، پر میرے خیال میں ان کو ووٹ مل جائیں گے اور وہ الیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان اپوزڈ ہیں۔ شہزاد چودھری صاحب جناب، یہ جو موجودہ صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، جس طریقے سے بھارت اس الیکٹ ہونے کے بعد امپاور ہوگا، تو اس کے بعد خطے کی صورتحال میں کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک ایگریسو موڈ ہے بھارت کا جو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اور عالمی رد عمل جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے تدارک کے لیے کوئی کام کر سکے۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور بھارت کے معاملات اور اس خطے میں جو ٹینشن ہے وہ تو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور اس کا ابھی اختتام نہیں ہے، آغاز ہے۔ دیکھیے کس طرف کو جا کے معاملہ بیٹھتا ہے۔ اس وقت تو بھارت اور چین آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اور خیال یہی کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بھارت جب چین سے معاملات اپنا سلجھا لے گا تو شاید اس کا
پھر کسی قسم کا اور پاکستان کے بارے میں رویہ اور جارحانہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے لیے بہت بڑا امتحان کا وقت ہے اور پاکستان نہ صرف اندرونی طور پر کورونا کے خلاف لڑ رہا ہے بلکہ بیرونی طور پر بھارت کا بھی مقابلہ کر رہا ہے اور بھارت کی جو شاطرانہ چالیں ہیں اس کو بھی فیس آف کر رہا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہو گئی, یہ تو ہمیں فیس آف کرنا ہے ایز اے نیشن. دیکھیے جو آپ سوالات پوچھ رہے تھے منیر اکرم صاحب سے اور جس طرح انہوں نے بتایا آپ کو کہ یہ جو یو این او کے اندر ان کی جو پریزنس ہے وہ بے شک اس وقت ایک ایسے وقت میں آئی ہے جبکہ اس کے اپنے پلانز بڑے اگریسو ہیں اور وہ کچھ سوچ رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کا جو علاقہ ہے آزاد کشمیر گلگت بلتستان وغیرہ وہاں پہ کچھ چھیڑخانی کرے کسی طریقے سے اور شاید اس کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں پہ کچھ سیکورٹی کونسل کا ممبر ہونے کی وجہ سے کچھ سپورٹ حاصل ہو جائے اس طریقے سے کہ وہ معاملات کو ڈیلے کر سکے. اگر پاکستان سیکورٹی کونسل میں جاتا ہے تو وہ جو ایجنڈا سیٹنگ ہے اس کے اندر اس کا ایک رول ایز اے نان پرماننٹ ممبر ہو سکتا ہے, ووٹنگ ہوتی ہے. اور مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکیلا بھارت ہی وہاں پر افیکٹو ہے. 5 پرماننٹ ممبران ہیں, ان میں چین بھی شامل ہے. اس کے بعد باقی 9 اور ممبران ہیں بھارت کے علاوہ جو کہ نان پرماننٹ ہیں. پاکستان اپنے پھر جو اپنی ڈپلومیسی ہے وہ 9 ممالک میں سے لوگوں کے ساتھ لے کے جائے گا. پھر خدا نخواستہ اگر معاملات بہت گمبھیر ہو جاتے ہیں اور ایک ایسی سیکیورٹی سچویشن رائز ہو جاتی ہے جو کہ اس خطے کے لیے خطرے کا باعث ہے تو نیوکلیر ملکوں کے درمیان میں تو پھر باہر سے اقوام متحدہ بھی سیزڈ ہوتی ہے اس کا. وہ اس طریقے سے اس کو کسی ایک ملک کی چاہ پہ منشا پہ اس کو رد نہیں کر سکتا. ڈپلومیسی کا جس طریقے سے اپنا مہیش صاحب بتا رہے ہیں ہمارا ایک امتحان تو آئے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام کارڈز ختم ہو گئے. ماشاء صاحب لیکن آج کے موجودہ حالات جو ہیں بالخصوص پاکستان میں مسلسل وزیر اعظم پاکستان وزیر خارجہ کی جانب سے مسلسل یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کر سکتا ہے, کوئی گراؤنڈ گین کر سکتا ہے. گراؤنڈ گین کرنے کا تو مجھے نہیں پتا, حرکت کر سکتا ہے اور اس حرکت کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ پچھلے سال اس کا ایک مظاہرہ چھوٹا سا ہوا. بدقسمتی ہوگی ہم سب کی, بھارت کی بھی پاکستان کی بھی. اس وقت یہ دنیا کے بہت زیادہ تعداد والے آبادی والے ملک ہیں, دونوں ملک اور نیوکلیر ملک ہیں اور اس وقت کورونا کے خلاف نبرد آزما ہے. اور اگر البتہ یہ سب کام ملکوں کو کرنے پڑتے ہیں اور قوموں کو جھیلنے پڑتے ہیں, ہم اس کو برداشت کریں گے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن اس کی وجہ سے کہ وہ ممبر بن گیا ہے سیکورٹی کونسل کا, یہ نہیں کہ پاکستان کے آپشن ختم ہو جاتے ہیں یا پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان ابھی بھی ڈپلومیٹکلی اپنے کارڈز بہت بہتر پلے کر کے اپنی پوزیشن کو بہتر کر سکتا ہے. باقی سب جو طاقتیں ہیں جنہوں نے پبلک سٹیٹمنٹس بھی نہیں کی ہیں وہ سب ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جنگ نہ کریں آپ, یہ جنگ چھڑ جائے گی تو بہت برا ہوگا سب کے لیے اور آپ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کریں. تو وہ پریشر ہندوستان پر تو ہے, پر ہندوستان کی آبجیکٹو یہ جو حکومت ہے اس وقت ہندوستان میں یہ بڑے ریکلیس لوگ ہیں اور آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں, تو ان کو روکنے سے ہمیں پورا اطمینان. مثال ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے, یہ مثال مجھے بے حس جنگلی پارٹی یعنی بی جے پی کے درندہ مودی کی یاد دلا دیتی ہے. مار پڑی ہے لداخ میں, ذلت کا مزہ چکھا ہے چینی فوج کے ہاتھوں, پیروں میں گرے ہیں طاقتور فوج کے, وہاں روتے بلکتے منتیں کرتے رہے اور کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں مظلوموں پر, مار رہے ہیں نہتوں کو. درندہ مودی تمہارا برا وقت خود لکھ رہے ہو تم. 5 اگست کا دن دنیا کی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا ناظرین, جب بے حس جنگلی پارٹی کی حکومت اور درندہ مودی نے کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کر دی, کشمیریوں کی اذیتیں مزید کر دی. کشمیر میں مسلسل مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. آج نام نہاد آپریشن کے ذریعے شوپیاں کو مقتل گاہ بنا دیا, نہتے 5 نوجوان کشمیریوں کو شہید کر دیا جن میں 14 سال کا معصوم بچہ بھی شامل ہے. یہ پچھلے 3 دنوں میں تیسرا واقعہ ہے. حالیہ دنوں میں شہداء کی تعداد 20 ہو گئی ہے. کئی مکانوں کو ان درندوں نے تباہ کر دیا ہے. دنیا یہ دہشت گردی دیکھ نہیں رہی ہے, دیکھ نہ لے. انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے یہاں پہ. اب جبکہ بربریت زدہ فیصلے کو 1 سال ہونے والا ہے, کشمیری ماؤں کی آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی ہیں, بچے کئی دن بھوکا رہنا سیکھ چکے ہیں, بیمار بغیر دواؤں کے گزارا کرنا سیکھ گئے ہیں. اب بھی درندہ مودی کی نفرت میں کمی نہیں آ رہی ہے. دنیا کورونا سے لڑ رہی ہے, انسانیت بچانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے, لیکن مودی اور اس کے ہواری بے حسی, بے شرمی اور درندگی کی رینکنگ میں نچلے نمبرز پر نہیں آ کر دے رہے ہیں.
आज भी अपना टाइटल बरकरार रखा हुआ है। भारत नस्ल कुशी की बुनियाद रख चुका है नाज़रीन। कर्फ्यू, गिरफ्तारियों और नजरबंदियों पर, नौजवानों की दर्दनाक चीखें लाउड स्पीकर पर सुनवाने पर, बहनों बेटियों की इस्मतें तार तार करने पर, दुनिया भर में पाकिस्तानियों की तरफ से होने वाले मुजाहिरों के बाद भी भारत की ढिठाई इस बात की दलील है कि वो अपने फैसले कर चुके हैं, अब हमने अपने फैसले करने हैं। इस जुल्म और सितम की दास्तान पर उम्मते मुस्लिमा की खामोशी बेहिसी की हदों को छू रही है। काश कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जैसे मुख्तसर कलील से वक्त में ईस्ट तिमूर का मसला हल करवाया, 70 साल से जबरो बर्बरियत की दास्तान को भी उसी आंख से देख ले और हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों के बेहतर मुस्तकबिल और इस मसले पर पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हुए अपनी शहरक बचाने और इसे इंसानियत से आ रही असली दुश्मन से छुड़वाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करे। मेरी दुआ है और अल्लाह इसे जल्द से जल्द